میں آپ کے حوالے کروں اور جس کے لیے سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے جو جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ کھڑے ہیں انہیں بیٹھنے کی جگہ دے دیں. ایک کام کرتے جائیں اس لیے کہ بغیر کسی مقصد کے کوئی نہیں اٹھتا. اور آج اس کی بارگاہ میں ہے کہ جو بے زر کو ابو زر بناتا ہے, پتھر کو در بناتا ہے, کوئی گناہ گار آ جائے تو اسے حر بنا دیتا ہے. آج ایسی بارگاہ میں ہم لوگ ہیں. آئیے میں آپ کو ایک امتحان بتاتا ہوں. اسی سرزمین لکھنؤ میں بہت عرصے پہلے ایک امتحان لیا گیا اور وہ امتحان لیا گیا مومنین سے لیا گیا. منافقین کی طرف سے ایک مصرع آیا اور منافقین نے مصرع علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے دیا. وہ مصرع ایسا تھا کہ خدا کی قسم اگر لکھنؤ میں قرطاس کربلائی خالی وہ مصرع پڑھ کے چلا جائے تو سرحد لکھنؤ پہ قتل کر دیا جائے گا, سرحد ممبئی تک نہیں پہنچ پائے گا. لیکن میں آج وہ مصرع تو نہیں پڑھوں گا, وہ تضمین ضرور پڑھ کے جاؤں گا. اور ہو سکتا ہے پین ڈراپ سائلنس, یہ سناٹا کسی طوفان کی آہٹ بھی بن جائے اس تضمین پر. آئیے میں مصرع حاضر کرتا ہوں. اسی سرزمین لکھنؤ پہ ایک مصرع دیا گیا, منافقین کی طرف سے مصرع تھا. ذرا دائیں اور بایاں بازو میرا مضبوط ہو جائے تو میں تضمین حاضر کرتا ہوں. منافقین کی طرف سے مصرع کیا تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. یہ مصرع دیا گیا منافقین کی طرف سے. یہی تو کمال ہے بیتاب صاحب کہ اگر یہ مصرع پڑھ دوں تو کوئی مجھے جانے نہ دے لکھنؤ سے, یہی قتل کر دے اور سرحد ممبئی تک نہ پہنچ پاؤں. لیکن شاید یہ سناٹا کسی طوفان کی آہٹ ہو میرے مولا. تضمین حاضر کرتا ہوں. منافقین نے پتھر مارا, علی والوں نے در بنا دیا. منافقین نے خطا کر کے مصرع دیا, علی والوں نے حر بنا دیا. منافقین نے بے زر مصرع بھیجا, علی والوں نے ابو ذر بنا دیا. مسلمانوں نے ادھر منافقین نے وحشی مصرع بھیجا, آئیے علی والوں نے انسان بنا دیا. مصرع کیا تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. علی والے کو مصرع لکھا ملا, ملنے کے بعد علی والے نے قلم اٹھایا, قرطاس پہ لکھا, تضمین لگائی, مصرع کی کیفیت بدل کے مصرع واپس کر دیا. کیا مصرع تھا کہ میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں رکے. علی والے نے کہا بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے. بعد جہاد مال غنیمت کے واسطے, مال غنیمت کے واسطے میدان جنگ میں کبھی حیدر نہیں لکھے. ایسے ایسے امتحان علی والوں سے لیے گئے. لیکن ہم تو اس کے چاہنے والے ہیں کہ سر تن سے جدا ہو جائے, اور اگر کوئی ہندا نامی ہمارا جگر کھائے تو ہم مرنے کے بعد بھی انہیں دندہ شکن جواب دیتے ہیں. علماء تشریف فرما ہے, خطبہ تشریف فرما ہے. اب میں کون سے جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. آئیے منصفانہ فکر کی عدالت میں مجھے پیش کیا گیا ہے اور لکھنؤ کے اہل ادب لوگ میرے سامنے ہیں, ملحوظ خاطر ہیں. ایک بیرونی شاعر کہ جس کے لہجے کی گونج یہاں سے لے کر سرزمین نجف تک ہے. ابھی 3 دن یا 4 دن پہلے وہ سرزمین کربلا میں محفل پڑھ کے آیا ہے. اور دنیائے شعر و ادب میں جہاں لکھنؤ کا نام ہے, یہیں سے کچھ کلومیٹر یا یوں کہوں میرے خیال سے 80 کلومیٹر کی دوری پر سرزمین کانپور کا نام آتا ہے. اور وہاں سے بھی نہ جانے کتنے شعراء نکلے ہیں. ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو سرزمین کانپور کی نمائندگی صرف ہندوستان نہیں بلکہ آل ورلڈ, یہ یوں کہوں کہ پوری دنیا میں اپنے لہجے کے ذریعے, اپنے ساز کے ذریعے, اپنی آواز کے ذریعے, اپنے اشعار کے ذریعے, اپنی تخیل کے ذریعے, اپنے ذکر کے ذریعے, کہ جو ایسا تاج ہے کہ جسے تاج آل محمد, مدحت آل محمد کہا جاتا ہے. آئیے مدحت صدف آل محمد کا ایک نایاب موتی میں آپ کے حوالے کروں. میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں اپنے بڑے بھائی جناب محترم, بڑی محبتوں سے سنا جانے والا شاعر, میری مراد ہے جناب محترم تاج کانپوری صاحب. آپ حضرات بآواز بلند نعرے صلوات سے استقبال فرمائیں. حاضرین محفل سلام علیکم. چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اگر مصرع دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں, خصوصاً چوتھا مصرع اتر جائے دل کی گہرائیوں میں, تو دور دراز سے کھڑے ہوئے صرف ہاتھ اٹھا دیں کہ جو جشن حضرت غازی منا نہیں سکتے, جو جشن حضرت غازی
منا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے۔ صاحب عرض کرتا ہوں، تیسرا چوتھا مصرع جہاں تک میری آواز جاری ہے، یہ پرچم عباس اس بات کی دلیل ہے، یہ جو شیعہ قوم ہے یہ زندگی کی علامت ہے، اپنے پنجے کو ہمیشہ بلند کرتی ہے، کبھی اس کو سرخم نہیں کرتی۔ جو جشن حضرت غازی منا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے، لکھا ہے باب وفا پر یہ صاف لفظوں میں، جو بے وفا ہے وہ پرچم جو بے وفا ہے وہ پرچم، گفتگو جو لوگ کرتے ہیں بہت قرآن کی۔ آغاز اس محفل کا مولا ابو طالب کے حوالے سے ہوا تھا، یہ دو مطلب عرض کرتا ہوں کہ گفتگو جو لوگ کرتے ہیں بہت قرآن کی، کیوں نہیں کرتے وضاحت سورہ عمران کی؟ میں بدل ڈالوں گا مذہب، خود قسم قرآن کی، ایک بھی آیت دکھا دو مذہب سفیان کی۔ شورا کی فہرست طویل ہے، صرف 12 منٹ میں آپ کے درمیان ہوگا، صرف 12 منٹ۔ گفتگو جو لوگ کرتے ہیں بہت قرآن کی، کیوں نہیں کرتے وضاحت سورہ عمران کی؟ میں بدل ڈالوں گا مذہب، خود قسم قرآن کی، ایک بھی آیت دکھا دو مذہب سفیان کی۔ یہ سعودی عرب میں یزید کی نسلیں کیا ڈرائیں گی سعودی کے جو ہمارے اہل تشا ہیں، وہ مرنے کے لیے اب سے نہیں جانے کب سے تیار ہے۔ جناب حر علیہ السلام نے ایک پیغام دیا کہ حسین کی الفت میں ایک وقت یعنی فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو یا ایک دن کی ہو، زندگی اگر حسین کی الفت میں کر جائے تو وہی زندگی ہے۔ 4 مصرے آپ کی عادلانہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز میری ماں بہنیں سن رہی، اس دعاؤں سے نواز دیں کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ۔ اہل علم تشریف فرما ہے، کرتاز صاحب مصرع سنیں کہ دل اور دماغ تاج رہے کربلا کے ساتھ، ہر بندہ خدا کی یہی بندگی تو ہے، یہ کہہ کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا، تھوڑی سی زندگی ہے مگر زندگی یہ کہے کہ حر حسین پہ قربان ہو گیا، تھوڑی سی زندگی ہے، یہ کہے کہ حر حسین پہ۔ آگے دیکھیں جناب حر علیہ السلام کیا کرے، ایک مطلع 4 شعر کہ حر نے شب تہوم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا۔ علماء اکرام کی موجودگی میں یہ مصرع عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حر نے شب تہوم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا، حر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے۔ بھائی شعر سنیں کرتاز صاحب کہ حر نے شب تہوم کو یہ ہونے نہیں دیا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جناب بوذر، جناب سلمان، جناب میثم، جناب قمبر، جناب حر علیہ السلام کیسے زندہ ہیں یہ دنیا دیکھ لے کہ حر نے شب اسی آخری شعر کہ حر نے شب تہوم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا، حر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا۔ حر نے دیار کفر میں کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا۔ میں بہت آہستہ سے شعر پڑھ رہا ہوں، صرف آخری شعر میں اپنی پوری قوت رکھوں گا کہ حر نے دیار کفر میں کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا، زخمی گلے پہ باندھ کے رومال فاطمہ شین لہو کو خواب پر گرنے نہیں دیا۔ 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں میں زیادہ دیر تک رہوں، صرف آخری میں ایک مطلع اور 4 شعر کہ یہ بغدادی، اس کے جیسے نہ جانے کتنے بغدادی آئے کربلا کو مٹانے کے لیے،
کوشش کرتے رہے, خود ہی مٹ کے چلے گئے. عرض کرتا ہوں کہ جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں, اہل علم کے درمیان سرزمین لکھنؤ میں مصرے پڑھ رہا ہوں بھائی, کہ جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. اگر بھائی مصرے وہاں تک کے پہنچ جائے تو صرف ہاتھ اٹھا دیجئے گا. جو کرب و بلا آج مٹانے پہ تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پہ تلے ہیں. نادان ہے جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے, سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پہ تلے ہیں. جی حیدر حیدر, وہاں تک کی آواز آنی چاہیے, حیدر حیدر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدر حیدر. ارے ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سند ہے. جو کرب و بلا آج مٹانے پر تلے ہیں وہ چاند کو پتھر سے گرانے پر تلے ہیں. نادان ہے جل جائیں گے اشکوں کی تپش سے, سورج کو ہتھیلی سے چھپانے پر تلے ہیں. غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے, غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے, کاغذ کی وہاں ناؤ چلانے. مصرے پڑھ رہا ہوں, اس سلسلے کا صرف ایک آخری شعر اور اس کے بعد ایک اور آخری شعر, زحمت تمام. غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے, کاغذ کی وہاں ناؤ چلانے پر تلے ہیں. نفرت ہے جنہیں نوح کی کشتی سے جہاں میں, گھر اپنا وہ پانی پہ بنانے پر تلے. نفرت ہے جنہیں نوح کی کشتی سے جہاں میں, گھر اپنا وہ پانی پر بنانے پر تلے ہیں. ان لوگوں, بہت آہستے سے یہ آخری شعر, ان لوگوں کا انجام بھی صدام سا ہوگا. بس یہ آخری مصرع بڑی محبتوں سے آپ نے سنا کہ غرقاب جہاں ہو گئے بیعت کے سفینے, کاغذ کی وہاں ناؤ چلانے پر تلے ہیں. ان لوگوں کا انجام بھی صدام سا ہوگا, امریکہ سے جو ہاتھ ملانے پر تلے. ان لوگوں کا انجام بھی صدام کا ہوگا. ظفر صاحب کی ہاں آئیے نعرے حیدری. ہمارے ظفر صاحب, ہمارے میسم صاحب کی خواہش ہے کچھ پڑھا جائے تو ایک مطلع اور صرف 5 شعر آخری میں اور سماعت فرما لیں, جس کا عنوان ہے اہل بیت اور نماز. میسم بھائی برائے کرم, ساری پبلک ادھر سے آواز دے رہی کہ میسم بھائی کو ڈائس پہ بلا لیں. آپ لوگ میسم گوپال پوری صاحب کے استقبال میں ایک نعرہ حیدری. یہ استقبال ادھورا تھا, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ان کے استقبال میں نعرہ لگائیے آخری سب تک. ایک نعرہ حیدری. ایک نظم بہت چھوٹی سی جس کا عنوان ہے نماز اور اہل بیت, اہل بیت اور نماز. کہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی. یہ وہ نظم ہے جو ابتدائی دور میں جس نے مجھے بے پناہ مقبولیت دی ہے. آج میں تقریباً ہمارے خیال 6 یا 7 سال کے بعد سرزمین لکھنؤ پہ پڑھ رہا ہوں. یہ ابھی زینبیہ میں ایک چھوٹے سے مختصر سے مجمع میں پڑھ کے گیا تھا. عرض کرتا ہوں کہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی, بولا حیات و موت پر قدرت نماز کی. بغض علی میں جن کو ہے عادت نماز کی, محشر میں وہ نہ پائیں گے قیمت نماز کی. شعر پڑھنا ہمارا کام, سراہنا آپ کا کام. بغض علی میں جن کو ہے عادت نماز کی, محشر میں وہ نہ پائیں گے قیمت نماز کی. کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی, اڑ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی, اڑ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی. جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین,
کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز؟ یا علی یا علی یا علی. یہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی؟ باجماعت نماز پڑھنے کے عادی ہیں ہم لوگ. یار یہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی؟ بولا حیات و موت پر قدرت نماز کی. اس سلسلے سے 4 شعر عرض کروں گا. یہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی؟ بولا حیات و موت پر قدرت نماز کی. جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت؟ پوچھتے نبی پہ آئے تھے. جو بہت تبلیغ کرتے ہیں نماز دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی؟ پوچھتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. خالق اس نظم کا بڑا قیمتی شعر عرض کرنے جا رہا ہوں. تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے، دینی تھی پنجتن سے جو نسبت. خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے، دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی. حج کو اگر بدلتے نا عمرے سے شاہدین، بنتی خدا کے کعبے میں تربت نماز کی. عباس نامدار کی صورت میں یہ علم دنیا میں کر رہا ہے قیادت نماز کی. بدھ کو پڑھا کے آج دکھا دے کوئی جمعہ، 2 ہاتھ کر رہے ہیں حفاظت. بدھ کو پڑھا کے آج دکھا دے کوئی جمعہ، 2 ہاتھ کر رہے ہیں. میں محفل حسین میں آتا ہوں اس لیے. بہت آہستہ سے میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ مقطع کا. میں محفل حسین میں آتا ہوں اس لیے، نکلے نہ تاج دل سے محبت